تو اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ دوست کون ہے اور منافق کون ہے اور دشمن کون ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ صفات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ حالات ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں دوستوں والی صفات ہوتی ہیں، لیکن حالات اس کو دشمنی پہ اتارتے ہیں، حالات اس کو منافق بناتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں میں دشمنی اور منافقت والی صفات بھی ہوتی ہیں، مگر حالات ان کو شاید دوست بنا دیتے ہیں کبھی، اور حالات ہی کبھی ان کو مزید نفرت کے اندر اور بغض میں اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی انٹروڈکشن ہی جو کرایا اپنی کتاب کا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیا، اللہ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک ہیں وہ جو پازیٹیوٹی میں ہمیشہ آگے ملیں گے آپ کو، جب انہیں کوئی پازیٹیو میسج آئے گا they will be always optimistic towards it۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر آگے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں نا، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرا لیں، اور اس کا اگر ہم مفہوم مخالف بھی نکالیں، تو اپوزٹ کانسیپٹ بھی نکالیں، آپ ڈرا لیں یا پیار کر لیں، امید دے دیں یا خوف دے دیں، ان کو بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو پورا قرآن اس کے اوپر، پورا دین کا ایک بڑا پرسپیکٹو دشمنوں کی صفات کے اوپر بھی ہے، لیکن اللہ نے ان پہ صرف 2 آیتیں لیں اور پھر سبجیکٹ کو آگے کر دیا، لیکن 14 آیتیں آگے ایگزرٹ کی اللہ نے ان کے اوپر، منافقین کے اوپر، جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، جو بھیڑ کی کھال کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو چلتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ اپنا قبلہ بھی بدلتے ہیں، اپنا دین بھی بدلتے ہیں، اپنی وفائیں بھی بدلتے ہیں اور اپنی ادائیں بھی بدلتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے میرے خیال سے غالباً آیت نمبر 60 سے یا آیت نمبر 40 سے 120 تک یہودیوں کا ذکر کیا، مغضوب علیہم، جن پر جو اس حد تک گئے کہ اللہ نے ان پر عذاب پر عذاب، فباءوا بغضب علی غضب، ان پر ایک غضب کے بعد دوسرا غضب اترتا۔ تو ان کی صفات بھی اللہ نے بتائی کہ یہودی اللہ کے آگے سب سے ناپسندیدہ کیوں بنے۔ تو یہ 4 قسم کی کیٹیگوری کے لیے اللہ has discussed these 4 categories in سورہ بقرہ، یہی سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو پہچانو، لوگوں کو سمجھو۔ اگر تم نے پازیٹیوٹی کا کام کرنا ہے تو بھی سمجھو، اور اگر تم نے نیگیٹیوٹی کو روکنا ہے تو بھی سمجھو۔ تو کچھ صفات جو دوست کی ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مفاد کے اور بغیر بے لوس، جسے کہتے ہیں، بے لوس کرے گا وہ آپ کے ساتھ بغیر کسی غرض کے ہوں گے۔ یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے کسی کو دوستی کی دہلیز پہ آنے کی، دوست بنانے کا پہلا کرائیٹیریا۔ اور مطلب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے دوست بناتے ہیں پھر جج کرتے ہیں کہ دوست ہے یا نہیں۔ گہرا نقطہ ہے یہ، ذرا غور سے سمجھیں۔ پہلے رشتہ بنایا جاتا ہے، تعلق بنایا جاتا ہے، اور پھر جج کرتے ہیں کہ یہ دوست ہے، دشمن ہے، یا منافق۔ حالانکہ مسلمان کی جو فراست ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ لیئرز رکھتا ہے بندوں کو اپنے قریب لانے کے، اور جب وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں وہاں تک، پھر اس کو بڑا مقام اس کو دیا جاتا ہے۔ تب ہم لوگ پہلے دن ہی نہ ڈل جاتے ہیں اگلے کے اوپر، نہ لٹ جاتے ہیں پہلے دن ہی، اور نہ ہی ایسا